آپ کی لاکھوں روپے کی قربانی بیکار ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے کو انتہائی کمزور ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم ان دنوں بحیثیت امت مسلمہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حضرت ابراہیم کی تمام تر جدوجہد اور کار نبوت توحید کی دعوت اور شرک سے برات کے امان سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم نے جس ماحول میں شعور کی آنکھ کھولی وہ پوری طرح شرک اور کفر کی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی کا ایک ایسا اثر انسانی ذہن و وصل پر طاری تھا جس کے زیر اثر ان کی قوم حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھی تھی۔ عقائد کا شرک اور محل و ازبان کی مشرکانہ سوچ اور اس کا عملی ظہور دونوں عروج پر تھے۔ فسق و فجور اور مباحات اور نمود و نمائش کی گٹا ٹوپ تاریکی میں نور توحید کا کوئی ٹمٹماتا ہوا دیا تا حد نگاہ نظر نہیں آتا تھا۔ شرک والحاد اور فخر و مباحات کی آبائی تقلید کے اس ماحول میں حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف سے دہیت کی ہوئی فطرت سلیم حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت کی روشنی میں ایک نعرہ توحید اور تکبیر بلند کیا۔ بے شک میں نے اپنی وجود، رخ و چہرہ اور فکر و خیال کو ہر طرف سے ہٹا کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور سن لو، میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس نعرہ تکبیر کی گونج معبودان باطل کے ایوانوں سے اس شہرت کے ساتھ ٹکرائی کہ ان ایوانوں میں براجمان معبودان باطل کے ذہنوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اس توحید پرستانہ آواز سے کفر والحاد کے بحر مردار میں طوفان برپا ہو گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کی توحید کی طرف دعوت خدا واحد کے گھر آ کر اس کی عبادت کی دعوت کی آواز اتنی شدید اور اہم تھی کہ اسے قیامت تک آنے والی ہر روح سلیم نے سنا اور اس پر لبیک کہا۔ توحید کی دعوت اور شرک سے انکار کی اس جدوجہد میں حضرت ابراہیم کو تاریخی آزمائشوں اور انتہائی صبر آزما مرحلوں اور بے مثال امتحان سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس ابراہیم نے انہیں پورا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا کارنامہ اور آزمائش جس میں وہ کامیاب ہوئے یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا، خوشنودی اور خالصتاً لوجا اللہ اپنی زندگی کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب متاع عزیز اپنے لخت جگر اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی اللہ کے طلب کرنے پر دی، اور رہتی دنیا تک یہ نقش مثبت کر دیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کے حکم کی تعمیل میں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے اس کے راستے میں ہر چیز ہی نہیں بیٹے جیسی نعمت کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ حضرت ابراہیم بیٹے کی قربانی پر آمادہ ہو گئے بلکہ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل میں بھی دل کی پوری آمادگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ قرآن پکار اٹھا کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اس وقت کا حال کوئی کیا بیان کر اور لکھ سکتا ہے۔ یہ بڑی ہی آزمائش تھی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا، ابراہیم کی قربانی قبول کی اور جنت سے قربانی کا جانور بھیج کر اس قربانی کو ذبح عظیم قرار دے کر قیامت تک آنے والے ابراہیم کے ماننے والوں کے لیے سنت ابراہیمی کے طور پر جاری کر دیا۔ یہی قربانی آج ہم سب پر سنت ابراہیمی کے طور پر واجب ہے، جس کی شرط اول و آخر یہی ہے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے نمود و نمائش اور ریاکاری جیسے رقیق جذبات اور خیالات سے پاک ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس تک تو صرف تمہارا اس عمل سے مقصود خالص تقویٰ پہنچتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو شیئر کر دینا،
سبسکرائب کریں نہ کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔